سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة، ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر و محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں مٹا دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق کو، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا بلائے گا اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منہ شیئا، تو وہ اس سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شبہ آپ کے ڈرانے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکیزگی حاصل کی سو اس نے پاکیزگی حاصل کی اپنے لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو اپنی توحید کو، دوسرا آخرت کے ایک منظر نامے کو، اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اللہ پاک اپنی توحید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ الناس کا خطاب تمام انسانوں کو ہے، مشرق مغرب شمال جنوب یورپ ایشیا، دنیا کے آخری کناروں تک جتنے انسان ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہی لفظ بتاتا ہے کہ قرآن کریم عالمی کتاب ہے،
تمام انسانوں کے لیے ہے، اس میں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق علاقہ و زبان، سب کے لیے ضابطۂ حیات، رشد و ہدایت کا سرچشمہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور پیغمبر عالمی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام علاقائی نبی ہوتے، قومی نبی ہوتے، مخصوص وقت کے نبی ہوتے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام لامحدود زندگی کے لیے، لامحدود علاقے کے لیے، جہاں جہاں تک انسانیت ہے وہاں وہاں تک آپ علیہ السلام کی رسالت ہے۔ اللہ پاک ہی مخاطب کرتے ہیں سارے انسانوں کو، اے تمام انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور یہ جو فقیر کا لفظ ہے علماء نے لکھا ہے یہ فقار سے نکلا ہے۔ فقار کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا جو مرکزی مہرہ ہے، اس مہرے کو فقار کہا جاتا ہے۔ اور وہ مہرہ ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ کسی انسان کی یا ریڑھ کی ہڈی کا وہ مہرہ ٹوٹ جائے تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ اپنے کام کاج میں دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر کسی کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے۔ اسی سے پھر یہ لفظ نکلا فقیر کا، کہ جو دوسروں سے مانگتا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے دوسروں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ ارشاد فرمایا تمام انسانوں کے لیے کہ تم سب محتاج اور فقیر ہو، مانگتے ہو کس کے؟ اللہ رب العالمین کے، الی اللہ، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا واللہ هو الغنی، اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بے پرواہ ہو۔ اس لیے عام طور پہ یہ لفظ مالدار کے لیے بولا جاتا ہے، اس کو اپنے مال پہ بھروسہ ہوتا ہے، لہذا اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء غنى القلب، اصل غنا تو دل کی غنا ہے۔ مال کی غنا، مالداری سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے مالداروں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اس پیسے کے زیادہ ضرورت مند ہوتے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی اللہ والے کے پاس کوئی شخص، مالدار شخص ہدیہ لے کے آیا اور کہا حضرت جی یہ قبول فرما لیں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا مال اور بڑھ جائے؟ ظاہر ہے کس کا دل نہیں چاہتا؟ اس نے کہا جی چاہتا ہے، میرا تو دل چاہتا ہے مال اور بڑھ جائے۔ فرمایا کہ پھر یہ تم رکھ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرا مال اور بڑھے۔ یہ اصل غنا ہے، بندے کا دل غنی ہو کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا کوئی محتاج نہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ اس کا تو محتاج ہے نا، کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی حمد و ثنا کریں۔ تو اللہ نے اگلا لفظ ارشاد فرما دیا اللہ رب العالمین نے، الحمید، وہ غنی بھی ہے، وہ تعریفوں والا بھی ہے۔ تم نہ بھی تعریف کرو اس کی، تم نہ بھی حمد و ثنا کرو، وہ پھر بھی کیا ہے؟ تعریفوں والا ہے۔ وہ تمہاری تعریفوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری حمد و ثنا کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تم اس کے گن گاؤ، وہ اس کا بھی ضرورت مند نہیں۔
تم اس کو پکارو، اس کی دعائیاں دو، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ ہمیں اپنا ہی منگتا اور بھکاری بنائے، اپنا ہی محتاج رکھے، اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح کسی انسان کو اپنے مال پہ بھروسہ ہوتا ہے اور وہ مال کی وجہ سے سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ بھروسہ ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی خوف ہے، نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے، مجھے ڈر اور خوف بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ کا، اور مجھے لالچ بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ جس بندے کے دل کی کیفیت یہ ہوگی وہ بندہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ آج ہم جو بڑی طاقتوں کے غلام ہیں، کہیں امریکہ نے، کہیں ورلڈ بینک نے، کہیں اور لوگوں نے ہمیں غلام بنایا، تو وہ اسی لیے کہ ہم ان کے محتاج ہو گئے، ہم ان کے منگتے بن گئے، ہم خود غرض ہو گئے، یا ہم بزدل ہو گئے۔ انسان دو ہی وجہ سے کسی کی غلامی اختیار کرتا ہے نا، یا تو اس سے لالچ ہو یا اس کا ڈر ہو۔ تو اگر لالچ بھی نکل جائے، وہ بھی صرف اللہ سے ہو، اور ڈر بھی ہر کسی کا نکل جائے، ڈر بھی صرف کس کا ہو؟ اللہ کا ہو، تو پھر کوئی انسان کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈرتا، گھبراتا، خوف زدہ صرف کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک بہترین نسخہ دیا ہے کہ صرف اللہ کے منگتے اور بھکاری بن جاؤ، اللہ کے محتاج بن جاؤ، اس غنی اور حمید ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر تمہیں کسی کی غلامی اور نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری اور منگتا بنائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا، فرمایا وَلَا تَزِرُ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا چھوڑ دو، اللہ کے گن گانے چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چھوڑ دو، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، ختم کر دے، تمہیں بالکل صفحہ ہستی سے تمہارا نام و نشان مٹا دے، جیسے اس نے بہت سی قوموں کا نام و نشان مٹا دیا، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون، نمرود، کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، کتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ مصری تہذیب، یونانی تہذیب، کلدانی تہذیب، یہ وہ لوگ تھے جو کسی زمانے میں ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے تھے، عروج تھا ان کا، اور ان کا طوطی بولا کرتا تھا، جیسے آج لوگ امریکہ کا نام لیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اس طرح کی قوت اور طاقت اور ترقی اللہ نے ان کو دی تھی، عروج ملا تھا، لیکن جب رب کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دی۔ اللہ فرماتے مجھے کیا پرواہ ہے، وہ چاہے تو وہ تم سب کو مٹا دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کسی نئی مخلوق کو لے آئے، کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے۔ میرے محترم دوستو، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے۔ ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں، اللہ کے دین کے بھی محتاج ہیں، اور اگر ہم لوگ اللہ کی قدر کریں گے، اللہ کے دین کی قدر کریں گے، تو اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنائے گا، اور اگر ہم اس کی بے قدری کریں گے، اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی اور قوم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، اور پھر ہم سوچیں ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تم اس اللہ کے ساتھ جڑو، تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج
بالکل نہیں۔ کسی کے دل میں یہ شک شبہ ہو کہ یہ اللہ اتنی بڑی مخلوق کو کیسے ختم کر سکتا ہے، اللہ فرماتے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو جیسے کہتے ہیں نا ساڑھے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے، یہ تو میں چٹکی بجانے میں کر سکتا ہوں۔ تو انسان کا تو کھبا ہاتھ ہے، اللہ کے تو فرمایا دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، وہ تو بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی مضبوط ہے اور بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ اللہ فرماتے تم سب کو مٹا کے نئی مخلوق کو تمہاری جگہ پہ لے آنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کر لیتے ہو، ساتھ دے لیتے ہو اور اس کو سمجھتے ہو کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک قیامت کا منظر بھی آئے گا، ایک انصاف کا دن بھی آئے گا، ایک عدل کا دن بھی آئے گا، جس کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، اس دن کسی کی نہیں چلے گی۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ بڑا بڑا بوجھ اٹھانے والے، دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لینے والے، آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں جی آپ یہ کریں ہم ذمہ دار ہیں۔ دین کے خلاف بات ہوتی ہے، سراسر دین کے خلاف ہوتی ہے، لیکن بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی یہ تسی کرو اسی ذمہ دار، اسی بوجھ چکا۔ کافر مشرکین عرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سادہ لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتے کہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دو، آخرت سے نہ ڈرو، اگر کوئی آخرت ہوئی اور اس میں کچھ ہوا ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ فرماتے اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، خود سے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا اور اس کے سر پہ گناہوں کا پہاڑ لدا ہوا اور وہ دوسروں کو بلائے گا کہ بھائی آؤ ذرا میرا تھوڑا سا ہاتھ ہی بٹا دو۔ دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑی پانڈ اٹھانی ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ میرے سیر تیرے کھا دو۔ اللہ فرماتے ان تدعو مثقلۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کو بلائے اپنے بوجھ کے لیے تو لا یحمل منہ شیئا، وہ اس کے اٹھانے میں کوئی تعاون بھی نہیں کر سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا پیٹ تیرا ظرف رہا، میری چھاتیاں تیرا مشکیزہ رہی، میری گود تیرا گہوارہ رہا، میں نے تجھے مشقتوں مشکلوں میں پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا کہے گا فرما بردار بیٹا کہے گا ماں تیرے سارے احسانات سر آنکھوں پر، میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن نیکی نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس کی خود ضرورت ہے۔ سگا بیٹا ماں کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خامن بیوی سے کہے گا دنیا میں تیری ہر خواہش میں نے پوری کی، تیری چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے دھوپ دیکھی نہ سردی دیکھی، میں ہر وقت کام کاج میں لگا رہا، تیری خواہشیں پوری ہوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو فرما بردار خدمت گزار بیوی بھی نہ کر دے گی اور صاف کہہ دے گی کہ میرے سرتاج آپ کی ساری محنتیں مشقتیں سر آنکھوں پر، لیکن نیکی کی تو آج مجھے خود ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کا تعاون نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، سفارش ہوگی، حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سفارش کریں گے،
اللہ اپنی رحمت سے بہت سوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن جس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا اس کے کام آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور اگر اللہ پاک کی اجازت ہوگی تو کوئی کسی دوسرے کا تعاون وہاں کر سکے گا، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، چاہے کوئی کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب یہ انتہائی بے لوث دعوت دی جاتی، مخلصانہ دعوت دی جاتی، مشرکین عرب اس کو بھی ٹھکرا دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے بندے۔ ایک بندہ بڑی محبت اور لجاجت اور منت سماجت کے ساتھ بغیر کسی غرض کے کسی کو دعوت دے، دین کی طرف بلائے، اور وہ آگے سے انتہائی درست سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے دعوت کو ٹھکرا دے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ لیکن اس تکلیف میں قربان جائیں، جب آپ پریشان ہوتے تو تسلی کون دیتا؟ خود اللہ رب العالمین تسلی دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ ان کے فکر میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ کے تبلیغ کرنے کا، آپ کے ڈرانے کا اور آپ کی اس ساری کی ساری جد و جہد کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے دو صفات اپنے اندر پیدا کی، دو کام جنہوں نے کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ اپنے رب سے ڈرتے رہے، حالانکہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے رہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ نماز کو قائم کیا۔ یہ دو کام جس نے کیے، یعنی ایک عقیدے کا کام کہ اللہ کا یقین دل میں بسایا، اور ایک عمل کا کام، عملی زندگی میں سب سے اہم کام نماز کا کام۔ جنہوں نے نماز قائم کی اور نماز پڑھی نہیں، نماز قائم کی۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ صحیح آداب کے ساتھ وضو کر کے، سنتوں کا مستحبات کا خیال کر کے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یہ نماز کا قیام ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے۔ فرمایا جن کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، اے میرے محبوب آپ کی تبلیغ کا فائدہ وہی اٹھائیں گے۔ تبلیغ تو سب کے لیے ہے، جن کے اندر یہ دو صفات نہیں ان کے لیے بھی تبلیغ ہے، ہر ایک کے لیے تبلیغ ہے، ہر ایک کو پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن پیغام کو سنے گا کون، مانے گا کون، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی کہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو اور عملی زندگی میں نماز کو قائم کرتا۔ اللہ پاک فرماتے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے پاکیزگی حاصل کی تو اس پاکیزگی کے حاصل کرنے کا فائدہ خود اس کو ہوگا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آج ہم اپنا عقیدہ پاک کریں گے تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، کس کو ہوگا؟ وہ ہمیں ہوگا۔ یہ پاکیزگی عقیدے کی پاکیزگی بھی ہے، عمل کی پاکیزگی بھی ہے، مال کی پاکیزگی بھی ہے، جسم اور کپڑوں کی پاکی بھی ہے۔ جس شخص نے یہ تمام پاکیاں حاصل کی، اخلاق کو پاکیزہ بنایا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا گالم گلوچ یہ کام نہیں کیے، اپنے اخلاق کو بھی پاک و صاف رکھا، اللہ پاک فرماتے اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا، خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ میں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو یہ پاکیاں حاصل نہیں کرے گا، عقیدہ بھی گندا، عمل بھی خراب، اخلاق بھی متاثر اور مال بھی حرام، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی غلط، جس نے یہ پاکیاں حاصل نہیں کی تو وہ اس کو خود اس کا وبال بھگتنا پڑے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اخلاق کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے، اسی طرح عقیدے کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اخلاقیات پہ بڑا زور دیتے ہیں، یہ اخلاق دی، زبان میٹھی دی،
لیکن عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے منکر مرزائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں، شیعہ ہیں، کفریہ عقائد رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، تہذیب، اخلاق اور اسی طرح معاملات، ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، عقائد کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری پاکیاں حاصل ہوں گی تو بندہ مکمل ہوگا۔ پرفیکٹ بندہ وہی ہوگا جس کے اندر یہ تمام قسم کی پاکیزگیاں جمع ہوں۔ اللہ ہمیں یہ ساری پاکیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیسر ختم ہونے لگا تو آواز بھی سیٹ کر دیتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ فرماتے ہیں جہاں مرضی بھاگ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جدھر مرضی رخ کر دو، لوٹ کے واپس کہاں آنا ہے؟ اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا ہر ایک کا کس کے پاس ہے؟ آج دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، مال والے، غریب، بادشاہ، فقیر، کوٹھیوں والے، جھونپڑیوں والے، اچھے لباس والے، پھٹے پرانے کپڑے والوں، سب کے سب نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس، اور وہاں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس دن کے، انصاف کے دن کے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اس دن اللہ ہمیں عزت اور سرخروئی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے اللہ رب العالمین دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور